راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ چہروں پر مسکراہٹیں سجائے ہوئے اس وقت آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راہ زندگی، اپنی میزبان عظمیٰ یونس کے سنگ۔ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں یوں ہی رقص کرتی رہیں، آپ زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، کچھ دن پہلے میری ملاقات میرے ایک رشتہ دار سے ہوئی اور یوں تو وہ ایک بڑا ہی محنتی شخص ہے، لیکن جس وقت بھی اسے دیکھ لیا جائے وہ موبائل فون، انٹرنیٹ، اسی سب میں مصروف رہتا ہے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ آپ سارا دن موبائل فون استعمال کرتے رہتے ہیں، کچھ وقت نکالا کریں، باہر جایا کریں، قدرت کے نظاروں کو دیکھا کریں، رشتہ داروں سے ملیں، ان کی باتیں سنیں، ان کو باتیں سنائیں اپنی، اور کچھ سیر کیا کریں تاکہ آپ کا جسم صحت مند رہ سکے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ کہتے کہ میرا سارا لطف کا، تفریح کا سامان تو موبائل فون میں موجود ہوتا ہے، میں جب چاہوں جس رشتہ دار سے چاہوں فون کال کر کے بات کر سکتا ہوں، ویڈیو کال کر کے بات کر سکتا ہوں، اور جہاں تک خوبصورت نظاروں کی بات ہے تو موبائل فون پہ جس بھی ایپ کو کھولو، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ مجھے اتنے اچھے اچھے خوبصورت سے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اگر تفریح کی بات ہو، کھیل کود کی بات ہو تو موبائل فون میں اتنی زیادہ گیمز ہیں جن کو میں کھیل کے ریلیکس ہو سکتا ہوں۔ تو سامعین، اس شخص نے اپنی ساری کی ساری دنیا اس موبائل فون میں قائم کر رکھی تھی۔ اور بات یہ ہے کہ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو خلق کیا تو اس سے پہلے انہوں نے خوبصورت سا باغ عدن بنایا، اس میں مختلف درخت لگائے، پودے لگائے، چرند پرند کو، جانوروں کو وہاں پر رکھا، اور پھر انسان کو خلق کیا تاکہ انسان ان ساری چیزوں کی صحبت میں خوشی محسوس کر سکے، لطف اندوز ہو سکے، پرسکون رہ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ خود بھی انسان کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسی حکمت عملی کو اپنانا ہے، وقت نکالنا ہے، قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی قربت میں وقت گزارنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری روح شادمان رہے گی اور ہمیں قلبی سکون حاصل ہوگا۔ آئیے ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سنیں آج کی بابرکت تلاوت۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی میں ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑھ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بے شک جو لوگ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ مصیبت میں، مشکل حالات میں بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، ان کا ایمان خدا تعالیٰ پر مضبوط رہتا ہے اور خدا تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے مختلف راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ آئیے ابھی خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف میں مل کر آج کا بابرکت سا حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا، میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا، تو اپنی یاد میں رکھنا، مجھے جہاں رکھنا،
हमदिया गीत सुन लिया हमने सामईन और बरकत पाई। अभी आप सभी प्रोग्राम राह जिंदगी का पता नोट फरमा लीजिए ताकि आप हमसे राबिता कर सकें और प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। आप हमें फोन कॉल और SMS कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। इसके लिए नंबर है 0305 3377 310। हमें खत लिख भेजिएगा। आप पोस्टल एड्रेस इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। फेसबुक पर प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनिएगा। ID है PCRM फैसलाबाद और YouTube चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी जरिए को इस्तेमाल करते हुए आप सभी सामईन जरूर हमसे राबते में रहेंगे और प्रोग्राम से अपनी मोहब्बत का इजहार खतूत और SMS की सूरत में जरूर करेंगे। और अभी भी आप में से बहुतों की जानिब से भेजे गए मोहब्बत नामे मैसेजेस की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। चलिए इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मोहम्मद अकरम साहब की जानिब से हमें मैसेज मौसूल हुआ है। कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी की सारी टीम को सलाम कबूल हो। प्रोग्राम सुनता रहता हूँ और खसूसी तौर पर आपने जिक्र किया है कि सराइकी ड्रामा और चिरागे राह प्रोग्राम मेरा पसंदीदा सिलसिला है। शुक्रिया आपका मोहम्मद अकरम साहब प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनने के लिए और अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए। गुलाम सरवर बलोच साहब जो कि सदर हैं बलोच रेडियो लिसनर्स क्लब पाकपतन के, और आप इस वक्त हमें मदीना मुनव्वरा से मैसेज भेज रहे हैं। कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुनता रहता हूँ, कुछ मसरूफियत की वजह से गैर हाजिर रहा, लेकिन प्रोग्राम को सुनता जरूर रहा हूँ। दुआ है कि राह जिंदगी से मोहब्बतों का सिलसिला यूं ही कायम रहे। इसके साथ साथ आप खुशी का इजहार करते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी के खानदान में नए अफराद का इजाफा हुआ है। कहते हैं कि उज़्मा यूनुस बहन, जोशवा जी और आदिल मुश्ताक, इन सभी की मेजबानी अरूज पर है। कुछ सिलसिलों का आपने जिक्र किया है जिनमें आप कहते हैं कि हादिसात से बचाओ, कुदरत के करिश्मे और सराइकी ड्रामा, ये सभी सिलसिले बहुत ही खूबसूरत हैं और दिलचस्पी की वजह से अपने सामे को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कि ड्रामा चिरागे राह अपने नाम की तरह खूब रोशनियां बिखेर रहा है और हमें उम्दा मालूमात से फैज़याब कर रहा है। दुआ है कि प्रोग्राम राह जिंदगी यूं ही तरक्की करता जाए। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम सरवर बलोच साहब, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालकर मैसेज लिखने के लिए, सारे मेजबानों को सराहने के लिए और जिन सिलसिलों से आप लुत्फानंदोज होते हैं उनका जिक्र करने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई आपके भेजे हुए मैसेज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर और चाहते हैं कि आप इस सिलसिले को इसी तरह से जारी रखें। अमजद महमूद जख्मी साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब के, आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुना आदिल मुश्ताक की मेजबानी में और कहते हैं कि वाकई मस्बत सोच रखने वाले लोग अमर हो जाते हैं, जबकि मनफी सोच रखने वाले लोग और मनफी काम करने वाले लोग इबरत का निशाना बन जाते हैं। मजीद कहते हैं कि सारे सिलसिले मुझे पसंद आए और खास तौर पर अमजद परवेज साहब की आपबीती बहुत अच्छी लगी। मजमूई तौर पर प्रोग्राम लाजवाब था। बहुत शुक्रिया आपका अमजद महमूद जख्मी साहब प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनने के लिए और मैसेज लिख भेजने के लिए। राय वलायत खरल साकी साहब कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, अच्छा लगा। ड्रामा चिरागे राह बहुत अच्छा सिलसिला है, इसे सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, मुझे बहुत पसंद है। और कहते हैं कि दुआ मांगना बहुत अच्छा लगता है। राय वलायत खरल साकी साहब बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज के लिए और वाकई हमें अच्छा लगता है जब कोई हमारे लिए दुआ करता है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम दुआ में खुद भी हाथ उठाते हैं तो हमें कल्बी सुकून भी मिलता है और ये हमारे लिए बरकत का वसीला भी बनता है। आपके इस खूबसूरत से मैसेज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। असद मुराद साहिब मैसेज भेजते हैं जिला केच से, कहते हैं कि आदिल मुश्ताक साहिब की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा, सारे सिलसिले अच्छे थे और खसूसी तौर पर आपने जिक्र किया कि सराइकी ड्रामा बहुत अच्छा लगा और कपड़े सिलाई करने वाला जो मंजर था वो इस कदर खूबसूरत था कि महव कर लेने वाला था। बहुत शुक्रिया आपका असद मुराद साहब बाकायदगी से प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनने के लिए और मैसेज की सूरत में इसका हिस्सा बनने के लिए। आइए अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं ड्रामा चिरागे राह की जानिब, जिसमें आज हम हजरत मूसा की जिंदगी के हवाले से किस्त नंबर 14 को सुनेंगे। आइए इस सिलसिले को सुनते हैं और इससे बरकत पाते हैं। हजरत मूसा की उम्मत ने सुनहरी बछड़े की पूजा करके खुदा के अहद को तोड़ डाला। इस पर खुदा निहायत गजबनाक हुआ और फरमाया, मैं उस मुल्क में उनके साथ नहीं जाऊंगा
جس کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ اے خداوند خدا، دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا، جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے۔ اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے۔ اے موسیٰ، میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام بخشوں گا۔ اے خدا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہمیں آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے؟ کیا اس طرح نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں؟ میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھے بنام پہچانتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنا جلال دکھا دے۔ میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا، پر تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ دیکھ، میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رکھوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ اے خداوند، تو فضل کرنے والا رحیم خدا ہے اور ہم پر شفقت سے نظر کرتا ہے۔ پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا مرہون تھی، اور صبح تک تیار ہو جانا، اور سویرے ہی وہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا، پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ ہو۔ مریم، مجھے تو اس سینا کے بیابان کی زندگی پسند آنے لگی ہے۔ ہاں مجھے بھی، یہاں کتنا چین اور سکون ہے۔ شکر ہے خدا کا، دیکھو نا، خدا ہر صبح آسمان سے من عطا فرماتا ہے۔ الشبا، کاش سب لوگ ایسا ہی سوچیں، پر لگتا ہے بہت سے لوگ مصر واپس جانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں غلام تھے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کچھ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں؟ نہیں مریم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کون پھر سے غلامی کی زندگی پسند کرے گا؟ الشبا، کہتی تو تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن میں نے تو کئی ایک کو خود یہ کہتے سنا ہے۔ سچ پوچھو تو ان کو وہاں کی مچھلیاں، کھیرے، خربوزے، پیاز اور لہسن بہت یاد آتی ہیں۔ آپ بھی ٹھیک ہی کہتی ہیں، بعض لوگ تو صرف کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ سنو، موسیٰ آ گئے ہیں، کوئی سینا سے واپس آ گئے ہیں۔
उनका चेहरा चमक रहा है। मरियम, मरियम सुनो, वो आदमी क्या कह रहा है? हाँ, वो मूसा वापस आ गए हैं, लेकिन ये आदमी इतना घबराया हुआ क्यों है? कहता है मूसा का चेहरा चमक रहा है। इसका क्या मतलब है? भला मैं जाकर देखूं तो। हाँ हाँ, वही आ रही हैं। देखो देखो, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं लोग पीछे हटते जाते हैं, बल्कि नीचे गिरते जाते हैं। अलिशा, तुम भी देखो। देखो देखो मरियम, उनका चेहरा चमक रहा है। उनकी तरफ तो देखा नहीं जाता। हाँ हाँ, लोगों ने अपने चेहरे दूसरी तरफ फेर लिए हैं। उन्हें हुआ क्या है? मूसा 40 दिन तक खुदा की खास हजूरी में रहे हैं, यकीनन इसीलिए उनका चेहरा चमक रहा है। हाँ, यही बात है। भाई मूसा, तो आपको ये सब कुछ खुदा ने इन 40 दिनों में बताया? हाँ हारून, खुदा ने अपने खैमे की तामीर के लिए मुकम्मल तफसीलात दी हैं। अब सारी कौम को बताना होगा ताकि खुदा के हुक्म के मुताबिक तैयारी शुरू कर सके। हाँ, बहुत सी चीजें दरकार होंगी। इसके लिए क्यों ना मरियम। हाँ हाँ, हम औरतों को तो खुदा के खैमे के इतने सारे पर्दों के लिए कपड़ा भी बहुत सा चाहिए होगा। हाँ, हमें बहुत सी औरतों की जरूरत होगी जो पर्दों के लिए उम्दा कतान बुन सके। कतानी पर्दों के ऊपर बकरियों की पश्म के पर्दे होंगे। काम तो बहुत ज्यादा है। सोने के काम के लिए तो माहिर कारीगर चाहिए, ताकि जैसा आपने बताया है शमादान और कुर्बान गाह को और दूसरी चीजों को महारत से बनाया जा सके। हाँ, खुदा ने इस काम के लिए 2 आदमियों को खास तौर पर बुलाया है। उसने फरमाया है कि मैं उनको हिकमत और हर तरह की खिदमत के लिए फहम और दानिश से मामूर करूंगा, और वो दूसरों को भी नादिर हुनर सिखा सकेंगे। उनमें से एक तो है यहूदा के कबीले का बजलील और दूसरा दान के कबीले का एहलियाब। बहुत खूब। खुदा ने अपना फरमान पूरा करने के लिए कितनी अजीब और मुकम्मल तैयारी की है। और हारून, इसके साथ कहानत का पाक काम है। इसके लिए खुदा ने तुम्हें और तुम्हारे बेटों को खास इज्जत बख्शी है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसकी अहमियत का अंदाजा है। हाँ हाँ भाई मूसा, लेकिन कुछ डर भी लगता है। डर? डर किस बात का हारून? जब खुदा ने खुद तुम्हें इस खिदमत के लिए चुना है तो डरने की क्या जरूरत है? बहन मरियम, खुदा तो भस्म करने वाली आग की मानिंद है। उम्मत के लिए कुर्बानी गुजरानने के लिए जो शख्स इस खुदा के हजूर में खड़ा होता है, मैं कहता हूं उसे खुदा के सामने बेऐब होना चाहिए। हमारा खुदा तो भड़कती आग है। हाँ भाई हारून, अब आप तमाम सरदारों को इत्तला दे दें। हम कल सुबह सवेरे उन्हें खुदा के पाक खैमे के काम के मुतालिक सब कुछ बताएंगे। सामईन, हम ड्रामा चिरागे राह सुन रहे थे और हम अपनी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे हालात से गुजरते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक काम हो, और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जो दुआ हम कर रहे हैं खुदा ताला उसे फौरी कबूल कर ले, या जैसा हम चाह रहे हैं हालात तो वाकई बिल्कुल वैसे हो जाएं। लेकिन हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि खुदा ताला कादिर मुतलिक है, और जो काम हमारे लिए बेहतर होते हैं और जिस वक्त बेहतर होते हैं खुदा ताला उसी के मुताबिक हमारी जिंदगी में हालात वाक़ियात लेकर आते हैं। हमें बेसब्रे नहीं हो जाना, खुदा ताला से मुतनफिर होना या बुड़बुड़ाना नहीं है, बल्कि खुदा ताला की जात पर भरोसा रखना है और उसी के भलाई के कामों का इंतजार करना है। आइए सामईन, अभी सुनते हैं सिलसिला आईना, जिसमें आज बहसो मुबाहसा करने वाले किरदार हैं इल्म और बेइल्मी, और दोनों खुद को दुरुस्त साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इस सिलसिले को सुनते हैं और इससे लुत्फानंदोज होते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? इल्म,
یہ کیا تم ہر وقت کتابوں اور کمپیوٹر میں کھوئے کھوئے سے رہتے ہو؟ تو کیا میں بھی تمہاری طرح دنیا بھر سے بے خبر رہ کر بیکار پھرتا رہوں؟ اور جسے تم بیکاری کہہ رہے ہو یہ بڑی کارآمد چیز ہے علم. کیا کیا کیا؟ ارے دیکھو، یہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرا وقت برباد نہ کیا کرو بے علمی. جاؤ اور موج اڑاؤ. وقت تو تم کتابوں کو چاٹ چاٹ کر برباد کرتے ہو علم. آؤ میرے ساتھ ان کتابوں سے باہر نکل کر دیکھو دنیا میں کتنی دلچسپیاں ہیں. تمہارا کیا خیال ہے بے علمی میں دنیا کی رنگینیوں سے بے خبر ہوں؟ ہاں علم، خیال ہی نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم نے خود کو کتابوں اور انٹرنیٹ میں قید کر کے دنیا سے تعلق توڑ لیا ہے. تلفظ بھی صحیح نہیں ہے تمہارا. ارے تمہیں کیا خبر بے علمی کہ دنیا ایک ٹی وی یا کمپیوٹر سکرین میں سمٹ کر رہ گئی. ہائے ہائے علم، تمہارا تو دماغ ہی الٹ گیا پڑھ پڑھ کے. اتنی بڑی دنیا کو اتنا چھوٹا کہتے ہوئے تمہیں اپنی لا علمی پر افسوس نہیں ہوتا؟ ارے مجھے تو تمہاری ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے بے علمی. تم اپنی آنکھوں سے جہالت کی پٹی اتار کیوں نہیں دیتی؟ تم بھی چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری طرح نہ ختم ہونے والے سمندر میں کود جاؤں؟ تم علم کے سمندر میں غوطہ لگا کر تو دیکھو. ہاں، تاکہ ڈوب جاؤں. لو بھائی، تمہیں عقل و دانش کے نایاب موتی ملیں گے. اور مچھلی ملتی تو میں جاتی. میں کتابوں میں تمہاری طرح وقت برباد کرنے کی بجائے کوئی ہنر کیوں نہ سیکھ لوں. لو، ہنر بھی علم کا ایک ذریعہ ہے بے علمی. تم اس طرح بھی میرے قریب آ سکتی ہو. میں تمہارے چانسے میں آنے والی نہیں ہوں. تمہاری چاہت میں کئی سال اسکولوں کالجوں کے دھکے کھانے والے آج در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. اوہو تمہیں غلط فہمی ہو گئی. ارے بابا، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں روزگار کی سیڑھی ہوں؟ ارے میں تو آدمی کو انسان بناتا ہوں. ارے بھاڑ میں جائے ایسی انسانیت کہ آدمی انسان بننے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی 15-20 سال برباد کر دے. توبہ، تمہارے ساتھ بحث کرنا وقت برباد کرنے کے مترادف ہے. ارے جاؤ بابا، میرا دماغ مت چاٹو. تم ہر وقت علم کا رونا روتے رہتے ہو. علم، آؤ میرے ساتھ، میرے ہم سفر بن جاؤ. پھر تمہارے پاس وقت ہی وقت ہوگا. ارے رہنے دو بابا. دیکھو، میں تمہاری طرح شترے بے مہار نہیں ہوں. میں نے کم وقت میں زیادہ لوگوں کے پاس پہنچنا. پتہ نہیں کیا آگیا کہتے رہتے ہو تاکہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. بھائی دیکھو، میں زیادہ لوگوں کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں کم وقت میں. ہاں، جنہیں تم اپنے چاہنے والے سمجھتے ہو وہ بھی میری محبت کے اسیر ہیں. اب تمہارے نام پر میں نے لوگوں کے ذہنوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. کیا خاک ٹھکانہ بنایا؟ یہ بھول ہے تمہاری بے علمی. میری اہمیت کا اندازہ تم سائنسی ترقی سے لگا سکتی ہو. ترقی؟ آج دنیا میں جو ترقی اور شعور کی لہر چل نکلی ہے وہ سب میری وجہ سے. تمہیں غلط فہمی ہو گئی اپنے بارے میں. اب تمہارا چل چلاؤ ہے. لو، تعلیمی اداروں میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیا گیا. بھول ہے اور تمہارے چاہنے والوں نے ڈگریوں کی صورت میں تمہیں بیچنا شروع کر دیا. پر تم چند ایک غلط لوگوں کی وجہ سے مجھے بدنام نہیں کر سکتی. تم تو پہلے بدنام ہو، میں تمہیں کیا بدنام کروں؟ بابا، میں تو چشمہ فیض ہوں جس سے پوری انسانیت سیراب ہوتی ہے. اب تم چشمہ بن جاتے ہو کبھی دریا. اب کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اتنے مشکل رستوں سے گزر کر اس چشمے سے پیاس بجھائے. میں نے لوگوں پر اپنا جادو کر کے انہیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ان کے پاس تمہارے لیے وقت ہی نہیں رہا. اب تم منہ چھپاتے پھرو گے اور میں ہر طرف پھیلتی چلی جاؤں گی. اور ہاں، میرا اگلا نشانہ تم ہو. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سامعین، سن رہے تھے ہم سلسلہ آئینہ اور ہم نے علم اور بے علمی کی نوک جھوک کو خوب انجوائے کیا. تو آئیے ابھی ایک اور سلسلے سے لطف اندوز ہونے کا وقت ہے. ہمیں سننا ہے ابھی سلسلہ موسیقی. مل کر سنتے ہیں اس سلسلے کو اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. آؤ تمہیں چاند پہ لے جائیں، پیار بھرے سپنے سجائیں، چھوٹا سا بنگلہ بنائیں، ایک نئی دنیا بسائیں. آؤ تمہیں چاند پہ لے جائیں، پیار بھرے سپنے سجائیں،
سامعین، آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے کاموں کو کرنا ہے، موبائل فون ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قدرتی نظاروں سے بھی لطف اندوز ہونا ہے، قدرت کی صحبت میں رہنا ہے، اور ایسا کرنے سے ہماری طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے اور ہم اپنے کاموں کو اچھے طور پر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آئیے پروگرام کے اختتام پر اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکائیں اور مل کر دعا کریں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی تمام تر نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے لیے۔ خداوند پاک خدا آپ کی حضوری میں اپنے تمام تر سامعین کے لیے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے برکت، سلامتی اور ترقی کی دعا کرتے ہیں۔ آپ سے التجا کرتے ہیں تمام تر مشکلات کو دور فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے اور ہر ایک کام میں ترقی عطا کیجئے۔ اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔